الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رزم کا میدان بنا ہے رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اس راز سے واقف ہے زمانے
اس راز سے واقف ہے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب وقار، شہدائے کربلا کا ذکر جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بھی رہے گا۔ میدان کربلا میں جن شخصیات نے جام شہادت نوش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہل اسلام کے دلوں میں محبت رکھ دی۔ اب اس محبت کو قلب سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما ہے۔ اور جب کوئی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مخلوق میں سے کوئی فرد، تو ہو سکتا ہے اس کی کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن جب رب ذوالجلال کسی کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو پھر اس محبت کی بنا پہ اس کو سوائے اس محبت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی پر پچھلے جمعہ حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق میں نے کہا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابلیس کو کبھی شتم کیا ہے کہ اس کو کبھی برا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت سے اور اللہ کے ذکر سے فرصت ملے تو اسے برا کر۔ تو یہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، اہل بیت کے بارے میں بکنے والے، صحابہ پہ بھونکنے والے، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی۔ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے انہیں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ تو جن کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے تو ان کی محبت کو کوئی نکال سکتا نہیں ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھتیجے یعنی بھائی کے بیٹے، اور مختلف روایات کے مطابق حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بتایا گیا، لیکن آپ دیگر بیٹے جو شہید ہوئے ان کا کبھی ذکر نہیں ملتا۔ اب یہ جو مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت کی عظمت اور ان کی داستان یہ ہے کہ جتنے اہل بیت ہیں سب کا ذکر کریں۔ یہ نہیں کہ حضرت امام علی مقام کا ذکر تو ہم نے کیا اور اپنے بچوں کو آپ کے بھتیجوں اور آپ کے بیٹے جو ہے مولا علی کے جو بیٹے ہیں ان کا ذکر نہ کیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھائی بھی ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جی بتا ان میں حضرت عباس بن علی
ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہاں پہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور اپنے عقیدے کی دولت کو رونے رلانے سے مبرہ ہو کے نا اس کو بچا سکے. کیونکہ آج اہل بیت سے محبت کا نام ہے رونا دھونا. تو یہ محبت نہیں، اس سے تو اہل بیت نے خود منع فرمایا. رونے دھونے سے تو ائمہ اہل بیت کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، کتنے ائمہ اہل بیت میں کوئی ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام نے بھی ایک دن نہ رونے دھونا کی نہ کیا، نہ اس کا سما اور اس کے حالات جو ہے وہ بنائے. وہ تو صبر کا خزانہ ہے. انہوں نے ہر دور میں صبر کیا ہے، بڑے سے بڑے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی صبر جو ہے وہ کیا ہے. تو حضرت امام زین العابدین کو جب بیڑیاں پہنائی گئیں مختلف روایات میں آتے، بعض لوگ اس کو ذرا چمکا چمکا کے پیش کرتے ہیں، تو کسی نے آواز کسی کہ اگر اتنے ہی مقرب اللہ ہوتے، اتنے ہی اللہ کے مقرب ہوتے تو اپنی طاقتوں کی اظہار نہ کریں. تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سر کیا، وہ سنگلیاں ٹوٹ گئیں. کہا ہمارے پاس اس وقت کی طاقت تھی، آج بھی ہے. آج طاقت کے اظہار کا موقع ملا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میدان کربلا میں رب ذوالجلال نے اجازت نہیں دی. اب اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صابر لوگ ہیں. لڑائی ہو جائے نا تو بندہ پھر اپنی ہر قوت جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. کوئی کہتا ہے فون کر کے کہتا ہے میرا فلاں اتنا بڑا افسر ہے، میرا فلاں اتنا بڑا افسر ہے، میرا فلاں اتنا بڑا افسر ہے. تو رب ذوالجلال نے جن کو کائنات کا مالک بنایا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کریں تو رب ذوالجلال ضرور قبول فرماتا، کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ تھی. اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا. اللہ اکبر. تو حضرت میدان کربلا میں شہید ہونے والے کی شخصیات میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کو ابتدا میں کرتے چلوں. پھر چند حدیث حسنین کریمین کے فضائل کے بارے میں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت حضرت امام حسن دنیا میں نہیں تھے، ورنہ وہ بھی اگر ایسا موقع بنتا تو وہ بھی اپنے بھائی سے پیچھے نہ رہتے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں محبت کیا تھی. اللہ اکبر. یہی تو ہمارے معاشرے میں وبال ہے کہ حسنین کریمین کے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کرتے کیا ہے. محبت لوگوں کو اہل بیت سے اتنی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حسنین کریمین جو ہے ان کے چہرے پہ سنت رسول تھی تو اہل بیت کی محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن یہ چار بال نہیں رکھتے. سمجھ آئی؟ تو جو شخص ان کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا اب ان کا نام لینے کا بھی حقدار نہیں ہے. اگر وہ جوش و خروش سے نام لیتا ہے تو یہ بات جان جاؤ کہ وہ کسی پارٹی سے منسلک ہے اور فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نا کہ جو شخص کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز کے قریب نہ جائے، چار بال چہرے پہ سجانا رکھے، یہ رکھنا اسے دشوار اور بیوی کو اعتراض ہے، خاندان کو اعتراض ہے. بڑھاپا بھی آ جائے، بالوں میں سفیدی بھی آ جائے، وہ پھر بھی صبح ماشاءاللہ تازہ شیو کرواتا ہے. اس وقت غلامی رسول میں موت بھی قبول. یہ یاد نہیں رہتا، پتا چلا یہ نعرہ جھوٹا ہے. جس طرح وہ نعرہ جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں، اسی طرح جو حضرت حسنین کریمین کی عظمت اور شان کو بیان کرے، نماز کا پابند نہ ہو، سنت کا پابند نہ ہو، وہ بھی جھوٹا ہے. اب یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر کسی نے رٹ لگایا یزید یہ ہے یزید وہ. بھئی ہم مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں اس کے لعنت کی گئی، لعنت کا اطلاع کیا گیا ہے، لیکن آپ اسی بات پہ رٹا لگا رہتے ہیں. یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، جو بھی اس میں برائیاں ہیں وہ ہے. اب قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے، وہ بدترین انسان ہے، وہ لعنتی انسان، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ امام علی مقام کا اس سے جھگڑا کیا تھا، کیا رولا تھا. لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ شاید سلطنت کا معاملہ تھا
اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ ساری سلطنت میرے حوالے کر دی ہے، لوگ میرے ہاتھ پہ پیر کرو۔ بھائی یہ معاملہ نہیں تھا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو جب حضرت جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو خبر دی تھی نا، تو حضور اس وقت کی دعا کر دے، اے اللہ میرے حسین کو تو مہربانی فرما، ساری میرے جانے کے بعد ساری سلطنت جو ہے اس کا حاکم بنا۔ اس ڈر سے بادشاہی ملتی ہے کوئی نہیں، کیوں ملتی کوئی؟ کیوں نہیں کہا ہوگی؟ کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ بدر کی جنگ میں پرائی اولاد کو شہید کروایا، احد کی جنگ میں پرائے سر کٹوائے، اپنی اولاد کی موت کی خبر آئی تو دعائیں مانگنے پہ آ گئے۔ اور یقین مانیں آج جو لوگوں کے نظریات ہیں نا، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو پتہ بھی چل جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور دیکھ رہے ہیں، تو لوگ پھر بھی بھاگنا جو حالات بنے ہیں۔ یعنی ان پاک اور مقدس ہستیوں کو بھی اپنی ذاتی منفعت اور فائدے کے لیے استعمال کیا۔ واقعہ کربلا کو بیچا گیا، واقعہ کربلا کو فروخت کیا جاتا ہے، گیا نہیں ہے، اب بھی ہے۔ یہ رونا دھونا اگر بریلوی ہو تو پوچھو نا تاجدار بریلی سے، انہوں نے رونے دھونے کی اجازت دی ہے؟ نعرہ تم لگاتے نا ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہم بھی بریلوی ہیں، تو کبھی فتاوی رضویہ میں تلاش کر کے تو دیکھو نا اتنا لمبا پرچہ جو لکھا ہے اللہ حضرت وہ کیا لکھا ہے؟ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کسی بھی شہید کے لیے آپ لکھتے ہیں، سوال پوچھا امام اہل سنت سے کہ کوئی شخص شہید ہو جائے تو اس کا افسوس کتنے دن ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن، اس کے بعد کوئی افسوس نہیں۔ اتنے کی ہوں تھا جناب، سال بعد بھی دے مکلامن چلے، یہ کہاں سے نکالا طریقہ؟ جس کا دکھ کم ہو چکا ہے وہ اپنے بیٹے کے دکھ کو بھول چکا ہے، تم گئے اور زخموں پر مڑ سڑکنے گئے۔ کیوں نہیں یاد تازہ اس کو پوچھے نا، کسی نے کیا خوب کہا کہ میرے دل کا میرے غم کا اندازہ تمہیں کہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے جہاں درد وہاں ہوتا ہے، سنگ بھی آگ اگلتے ہیں اگر چوٹ لگے، دل تو پھر دل ہے مجبور خدا ہوتا ہے۔ آپ 20 بندے آ کے محرم شریف میں بیٹھ گئے ہیں دروازے پہ، تو آپ کو کھلائے پلائیں گے اور کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے ذاتی معاملات کیا ہے، وہ اپنے گھر کا خرچ کس طرح چلا رہا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، رزق ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، ہمارے پاس سالن ہوتا ہے، ہر چیز نعمتیں فریجیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ کبھی اس بندے سے پوچھو جس کے گھر میں نہیں ہوتا۔ اللہ آپ چل پڑے جناب، لگتے جی کہ کسی کو اللہ سب کی زندگیاں کرے، جس کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، سال گزر چکا ہے، پہلا محرم آیا، آپ سارا گھر گئے ہیں، اس کو جا کے پوچھا ہے یا تیرے بیٹے کے افسوس کے لیے آئے، اس کو پرانی یادیں آئیں گی؟ کوئی نہیں، تڑپے گا کوئی نہیں۔ آپ مزہ لیں گے کیونکہ آپ کو ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، تعلق سیدھے کرنے کا، وقت گزارنے کا موقع چاہیے۔ آپ وقت گزار رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کا غم تازہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ بھول جاؤ، اس کے لیے صالح ثواب کرو، دعا کرو، لیکن اس کا بار بار ذکر نہ کرو اس طرح کی ان کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، غم ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، آپ نے فرمایا خاوند فوت ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن غم کر سکتی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور فوت ہو تو 3 دن کے بعد غم نہیں، اور پھر شہید۔ ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ قبروں میں بازاروں میں اللہ کے فضل سے خوشیاں مرا۔ اب ساری دنیا کے شہید ایک طرف ہیں اور سید الشہداء امام حسین ایک طرف ہیں۔ میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس فتنے کو سمجھیں گے جو اس وقت اسلام کو کمزور کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ 2 شہزادے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ ان شہزادوں کی آپس میں محبت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟
ایک شخص آپ کی خدمت میں امام حسین کی خدمت میں آیا، امام حسن کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے 10 درہم، 100 درہم یا 100 دینار پیش کی۔ اس کے بعد وہ حضرت امام حسین کے پاس گیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، ان کی آپس میں محبت، اور ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا واقعہ کربلا کی آڑ میں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ پہنچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے پوچھ اور کہتا جا کے جس نے مانگنا ہوتا ہے کہتا میں فلاں کے پاس گیا، اس نے مجھے اتنے دیے، اب تم بھی دو نا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ان فقراء کے مانگنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی نے کتنے پیسے دیے؟ کہا انہوں نے 100 دینار دیے ہیں، 100 درہم دیے۔ آپ نے 99 درہم دیے۔ اس نے کہا آپ تو کم از کم 100 کو تو ہاتھ لگاتے نا حسین۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی معاملات میں بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی معاملات میں بھی برابری نہیں ہونے دے رہے، کہتے نہیں اس میں بھی برابری، وہ میرے بڑے بھائی ہیں لہذا میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کی آپس میں کچھ رنجش بن گئی۔ اب اٹھا لیں اس کو، دوسری رنجشیں تو اچھالتے ہیں نا کہ صدیق اکبر کے یہ معاملے بن گئے، مولا علی کا یہ معاملہ بن گیا، یہ بھی تو اچھالے نا۔ کیوں یہاں خاموش کیوں ہے؟ یہ فقط اہل سنت کا مزاج ہے، جو اختلافات پڑھ کے بھی دونوں کو سلام کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی اور صحابہ کو بھی۔ آنکھیں چرائیے نا، میرے طرف دیکھیے ذرا۔ بعض لوگ نا جب اس طرح کی باتیں آنکھیں چراتے ہیں، ہم آپ کی تربیت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جتنی ہماری زندگی ہے آپ کے عقیدے میں کوئی کجی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں عزتیں ہیں نا وہی دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے۔ اس لیے کسی معاملے پر بھی اپنے عقیدے سے کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ میں اس بندے کو باغیرت سمجھتا ہوں جو اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے آپ سمجھ لیجیے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ دشمنوں کے ساتھ دشمن بن جانا، سجنوں کے ساتھ سجن بننا، یہ طریقہ۔ مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ اے مولا علی آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے دشمنوں کے پاس نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آپس میں ہم اس کو رنجش نہیں بولیں بلکہ کیا کہیں شک رنجی۔ رنج بھی نہیں تھا، دونوں بھائیوں کا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی، میں امام حسین کے پاس گیا، میں نے کہا آپ چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں۔ بات سن رہے ہیں میری؟ تو جو بھی فرما رہے یاد بھی ہو جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں، آپ اس طرح کیجئے کہ جا کے ان سے بات کریں، ان سے بات کر لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے نانا نے اس سے سختی سے منع کی قطع تعلق نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ یہ جملہ چڑھ جائے نا پارٹیوں کے ہاتھ میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا۔ آپ نے فرمایا نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیوں نہیں کرو گے؟ آپ چھوٹے ہو، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ فرمایا امام حسین نے تاریخی جملہ کہ میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بول چال ختم کر کے پھر پہل کرے گا وہ دوسرے سے جنت میں پہلے جائے گا۔ نہیں سمجھا؟ جو بندہ کسی سے قطع کلامی کے بعد پہل کرے گا وہ اس سے جنت میں
پہلے جائے گا. فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہے, حسن بڑے ہیں, میں پہل کروں تو جنت میں ان سے پہلے کیسے جاؤں؟ لیکن میں ان سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا سادی بات. میں وہاں سے اٹھا سیدھا امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا امام حسن, آج حسین نے بات کی, کمال دل خوش کر دیا ہے. یہ باتیں کوئی نہیں یاد ہے حسین کی, بس یہی یاد ہے کہ حسین 7.5 سال کے تھے, حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے, اور پھر آپ کے ساتھ ظلم کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا. 50 سالہ یہ کتاب زندگی کہاں گئی؟ 25 سال 24 سال تو حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے پیچھے بابا جان کے ساتھ نماز کی ابتداؤں میں لگ گئی. یہ بیان کرنا پڑے گا, یہ بیان کرنا پڑے گا. اس لیے وہ 50 سالہ زندگی کو درمیان سے حذف کر دیے گئے کہ وہ گزری تھوڑی, بس امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور آپ 7.5 سال کی عمر تک رسول اللہ نے آپ کو مقام پر اپنے کندھوں پہ سوار کہا. میں جنت میں داخلے میں بھی حضرت امام حسن اپنے جو بھائی ہیں, حضرت تشریف رکھے, بیٹھ جائیں, اپنے جو بھائی ہیں بڑے, ان سے پہل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بڑے ہیں, میں چھوٹا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جا کے حضرت امام حسن سے عرض کیا. امام حسن نے کہا واہ حسین تو نے کمال کر دیا. امام حسن وہاں سے اٹھے اور سیدھے امام حسین کے پاس آ کے ان سے معانقہ کیا اور پھر سینے سے لگایا. اب ان شہزادوں کی آپس میں محبت دیکھیں, رسول کریم علیہ السلام کی جو ان سے محبت کو بیان کی جاتی ہے, لیکن جو ان کی آپس میں محبت ہے اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ذرا سنیے. اللہ, پہلے میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک بیٹے حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے میدان کربلا میں, حضرت عباس بھی شہید ہوئے. ان کا نام سنا ہونا آپ نے, آگے نام آ رہے ہیں 2. آپ نے خیر سے کوئی زیادہ صحیح عقیدہ سنی ہو تو وہ یہ بیان کرے گا, ورنہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے آپ سے داد وصول کرنا. یہ کہنا کہ آج شاہ صاحب نے بیان کیا, کمال کر دیا, وہاں فلاں جگہ سے خطیب آیا تو اس نے بیان کیا, کمال, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے رہے, دھاڑے مار مار کے آپ کو رولانا یہ اسلام نہیں ہے, یہ خارجت اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ کی زبانوں سے یہ جملے کہلوانے کہ حسین تو نے کمال کر دیا, بلے بھی بلے, واہ بھائی واہ. حضرت امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے نفس جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے. دوسرے بیٹے حضرت علی کے, توجہ فرمائیں, میری طرف توجہ فرمائیں. اصل میں کوئی درمیان میں ایسی بات ہو جائے تو بیان کرنے والے کے ذہن سے بات اٹک جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں, کوشش کیا کریں گے معاملات کو سیدھا رکھنے میں. حضرت حسن بن امام حسین بن علی, یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کے صاحبزادے. دوسرے عباس بن علی, میں تیسری چوتھی مرتبہ یہ دہرا رہا ہوں, تیسرے صاحبزادے علی المرتضیٰ کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, ان کا نام آپ نے نہیں سنا. ان کا نام پتہ کیا تھا؟ ابو بکر بن علی. کتنا بڑا ظلم کیا گیا صرف اس نام کی وجہ سے کہ ان کا نام ابو بکر تھا, لوگوں نے درمیان سے نکال دیا. مجھے یہ بتائیے کہ کل مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے جب جاؤ گے ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کہیں گے تمہیں میرے یہ شہزادہ میرا ابو بکر نظر نہیں آیا تھا؟ کبھی ایک دن ان کی شہادت بھی بیان کی جاتی, یہ سزا ان کو ملی کہ حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کا نام ہی نکال دیا. کسی کے بیٹے کا نام آپ ڈیگریڈ کریں, نکالیں, ایک کو اہمیت ہے دوسرے کو نا اہمیت ہے. اگر امام حسین کا اور مقام تھا تو باپ کے لیے تو سارے بیٹے برابر ہوتے ہیں یار, کوئی نہیں. اس بیٹے کی, اس باپ کی تو سب سے محبت ہوتی, وراثت میں سارے حقدار ہوتے ہیں, کوئی نہیں.
یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بھائی کا ذکر حضرت کا اتنا بڑا مارکا ہوا اور جان کا نذرانہ پیش کیا اور ان کا نام نہ ذکر کیا۔ سنیے ذرا چوتھی شخصیت، مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بیٹے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے حضرت عثمان بن علی۔ اب یہ کوئی علی مرتضی سے پوچھے کہ ابو بکر اور عثمان کے ساتھ وہ آپ کے جھگڑے رہے ہیں، لڑائیاں رہی ہیں، تو اپنے پتروں کا نام ان کے نام پر رکھ رہے ہیں، پھر ان کا نام اپنے صدیق و عثمان کے نام پر نام رکھنا اپنے بیٹوں کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل تھا آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو ابو بکر نام عام نہیں تھا اس وقت، عثمان نام عام نہیں تھا، لیکن اپنے شہزادوں کا نام مولا کائنات سید علی مرتضیٰ نے ابو بکر اور عثمان رکھ کے بتایا ان لوگوں کو، خبردار ان کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ یہ کتنے بیٹے ہو گئے جی آپ کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ پانچواں بیٹا حضرت علی مرتضیٰ کا عبداللہ بن علی، چھٹا بیٹا حضرت علی مرتضیٰ کا جعفر بن علی، 6 بیٹے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حسین کا نام مشہور، عباس کا نام مشہور، عبداللہ کا نام مشہور، جعفر کا نام مشہور۔ ابو بکر اور عثمان نے کیا ہے کیا قصور؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا نام ابو بکر اور عثمان۔ اب اس کتنے کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ان شہزادوں کا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اچھا جی چلیں یہ پھر دیکھیں، اب شروع ہوتے ہیں بھتیجے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت سنی ہوئی اور کمال لڑے وہ میدان کربلا میں، کمال لڑے، اور شبیہ مصطفیٰ کو کہا جاتا تھا۔ آپ کا چلنا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا، اور آپ کا تلوار اٹھانا اپنے بابا کی طرح تھا، چہرہ رسول اللہ کی طرح تھا۔ ان کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان کربلا میں کمال کردار انہوں نے ادا کیا، ان کا نام بھی لیا گیا، سب کچھ ہوا۔ ان کے بعد دوسرے بیٹے حضرت علی اصغر جو شیر خارجی کے عالم میں تھے وہ شہید ہوئے۔ ایک بیٹا جسے زین العابدین کہا جاتا ہے یہ واپس کربلا سے بچ گئے، بیماری کا عالم تھا یہ۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے جی؟ سنیے ذرا، کیا نام ان کا؟ امام حسن۔ ان کا بیٹا 9ویں نمبر پر امام حسن کا ایک لخت جگر، ایک نہیں، میدان کربلا میں کمال لڑائی لڑی انہوں نے، کمال اپنی بہادری کے جواہر جو انہوں نے دکھایا۔ ان کا نام منظر عام پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام حسن نے بھی اپنے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، مولا علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور امام حسن بڑے بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر رکھا۔ حضرت 9ویں نمبر پر حضرت ابو بکر بن حسن بن علی، 10ویں نمبر پر حضرت قاسم بن حسن بن علی۔ قاسم کا نام سنا ہوا آپ نے، لیکن ابو بکر کا نہیں سنا ہوا۔ اور میں حیران ہوں ہمارے کچھ مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ انہوں نے بھی نہیں ذکر کیا یہ، سوائے وہ مورخین جو صحیح العقیدہ تھے اور جو رسول اللہ کے اہل بیت اور صحابہ دونوں کے غلام تھے، انہوں نے یہ نام لکھے ہیں کہ حضرت امام حسن کے ایک شہزادے جن کا نام
قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، یہ میدان کربلا میں 2 یہ اور تیسرے ابو بکر بن حسن میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 2، 3 نہیں 2، علی اصغر اور علی اکبر۔ اور امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، علی اصغر اور علی اکبر، اور امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ تو زیادہ اچھا کس کا ہوا میدان کربلا میں؟ امام حسن کا ہوا۔ ابھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حسینی سادات کی نسل کس سے چلی؟ پوچھئے اپنے بچوں سے، آپ کو خود پتا ہوگا تو پوچھیں۔ حسینی سادات کی نسل کس سے چلی؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے بیٹے آگے حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے آگے حضرت امام جعفر صادق، اس طرح نظام آگے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حسنی سادات کی نسل کس سے چلی؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بارش برس رہی ہونا تو ان کے برتن میں پانی نہیں آتا کیونکہ برتن الٹے ہوتے ہیں، غور سے نہیں سنتے، پھر جب کہیں کوئی بات ہونا تو پھر پتہ نہیں ہوتا، آگے کا پیچھے ہوتا۔ شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا خود نہیں پتا، تو اپنے برتنوں کو سیدھا رکھنا، توجہ ساری میری طرف رکھیے۔ حسینی سادات کی نسل کس سے چلی؟ حضرت امام زین العابدین سے۔ اور حسنی سادات کی نسل کس سے چلی؟ حضرت حسن مصنع جو میدان کربلا میں موجود تھے، شدید زخمی حالت میں وہاں سے لائے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنی مرضی کی نا آگے، انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی میدان کربلا میں تھے کہ کوئی۔ تمام حسنی سادات کی نسل حضرت حسن مصنع سے چلی ہے، جو امام زین العابدین جس طرح واپس تشریف لائے تھے، آپ بھی ان سے پہلے زخموں کی حالت میں وہاں سے لائے گئے۔ حضرت حسن مصنع ان کا نام۔ تمام حسنی سادات کی نسل حضرت حسن مصنع سے چلی، اور حسینی کی حضرت امام زین العابدین سے چلی۔ جب میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ شان امام حسین اور امام حسن کی، اگر کوئی امام حسین سے پوچھے کہ آپ دونوں بھائیوں میں سے شان زیادہ کس کی ہے، تو کیا بتائیں گے؟ جو درہم دینے میں، صدقہ کرنے میں ان کی برابری نہیں کر رہے، تو کیا کہیں گے کہ میرے بھائی دا، میرے برادر اکبر حضرت امام حسن کی شان زیادہ ہے، وہ یہ کہیں گے۔ رسول اللہ نے کس کو مرتبہ دیا؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے، شہزادوں کی آپس میں شروع کرا دی مصطفیٰ نے کشتی۔ اس حدیث کو ذرا جو سے میں آپ کو بات درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کشتی کروا دی کہ حسن اور حسین ذرا کشتی کے جواہر دکھاؤ نا، یہ ضروری ہے، بہادری ضروری ہے۔ ہم تو جانور ذبح کرتے ہوئے کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن حضور نے یہ تربیت دی کہ یہ وقت آئے گا تم پہ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن سے کہا، حسن پکڑو حسین کو۔ امام حسن نے پکڑا، حسین کو گرایا، حسین نے پکڑا، حسن کو گرایا۔ حضور حضرت امام حسن سے مخاطب نہیں ہے، توجہ فرمانی، یہ بات بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ امام حسین سے مخاطب نہیں ہے رسول اللہ، رسول اللہ کا تخاطب جو ہے وہ حسن سے ہے، بڑے بیٹے ہیں۔ امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جاتے بیعت کی، اس کی اتنی بڑی سزا نہ حسن کو دو، علی ناراض ہو جائیں گے، حسین ناراض ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ ہے، پیچھے فتنہ ہے۔ پورا سوشل میڈیا جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے، لوگوں کو اور موضوع پہ گفتگو کرنے کا، جس کا جو جی چاہتا ہے صحابہ کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے اہل بیت کے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا وہ صحابہ اور اہل بیت کی سیرت تھی کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے، ہم بھی اس طرح گزارے، وہ نہ ڈسکس کی بلکہ اپنی پارٹیاں بنانے کے لیے کربلا یہ محرم الحرام شریف میں بھی مال جمع کیا ہے، محرم الحرام شریف لوگوں کو داڑھے مروا کے ان کو رلا، ہمارے لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، رلا کے ان کو جو خود بھی رکھتے ہیں ان کو رلاتے ہیں۔ کبھی اپنے امام سے بھی پوچھ لو کہ یہ حزن ہے، غم ہے، اس کی شریعت کیا ہے؟
روندے ماڑے بندے ہوندے نے جڑے کمزور تے دکھدے لون، حسینی بلا کمزور ہوندے نے، حسینی بزدل ہوندے نے۔ نام حسینی رکھنا، کام بزدلوں والے کرنا، یہ کہو کہ دسو بھئی حسین نے تھوڑے تڑاکے کر دیتے نے کہ نہیں؟ واہ بھئی واہ، قرآن کہہ رہا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کہو ان کو مردہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن پکڑو حسین کو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی زہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان یہ بھی بھلا کوئی بات نہیں، آپ میرے لفظ جگر حسن جو ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں پکڑو حسین کو، پکڑو حسین کو، پکڑو گراؤ اس کو، اور میرے چھوٹا بیٹا ہے آپ اس کی حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ حضور نے کہا فاطمہ تمہیں پتہ نہیں، حسین کی حمایت اور ہدایات دینے کے لیے اللہ کا جبریل آیا ہوا ہے، اللہ کا جبریل ہے۔ جبریل حسین سے کہہ رہا ہے حسین حسن یہاں سے پکڑا تم یہاں سے پکڑو، لیکن یہاں پہ مجھے یہ حدیث سنی ہوئی آپ نے پہلے بھی، یہاں پہ مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں، جبریل کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ جبریل کا نبی کون ہے؟ مصطفیٰ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے میرے آقا کریم علیہ السلام اور جبریل امین سے سب سے زیادہ گر بتانے والے کی حیثیت کس میں ہے؟ جبریل تو مصطفیٰ کا خادم ہے، جبریل تو جہاں مصطفیٰ کی پرواز ہے جبریل کی پرواز ہی نہیں وہاں پہ۔ سمجھ آ رہی میری بات کو؟ جہاں جبریل کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں مصطفیٰ کی پرواز تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ تو جو مصطفیٰ ہدایت دے سکتے ہیں، یعنی ہدایت سے مراد وہ ہدایات جو ایک گر ہوتے ہیں کشتی کے، وہ جبریل دے سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی ہدایت اور مصطفیٰ کی ہدایات کس کو تھی؟ امام حسن کو۔ حسین کی کس کو تھی؟ جبریل کی کس کو تھی؟ حسین کو۔ جبریل جس کو ہدایات دے میدان کربلا میں اس کے پاؤں نہ اٹکیں، اور حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر ان کی فوج کو دیکھ کر حسن کے پاؤں بھی گھٹ جائیں تو ان کے ہاتھ سے بیعت کر لیں۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، حسن کو رسول اللہ کی تائید حاصل ہے، حسین کو جبریل کی تائید حاصل ہے۔ ان کے کسی موقع پر بھی انہوں نے اگر کسی کے ہاتھ سے بیعت کی ہے تو حق سمجھ کے بیعت کی ہے، صحیح سمجھ کے بیعت کی ہے۔ اگر ڈر کے بیعت کی ہوتی نا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاتے اور کہتے کہ یہ وقت نکال لیتے ہیں، اتنے بندے ضرور جو ہے وہ شہید کروانے۔ یہ ڈرنے والے شہزادے ہیں ہی نہیں، یہ دونوں شہزادے ڈرنے والے ہیں ہی نہیں کہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ بیعت کر لیں، نہیں۔ تو حضرت ذی بکار اب حسن حسین کی محبت، یہ مقام حسن کا بڑا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ جمع ہوں گے تو حسین بھی یہ پوچھیں گے نا کہ میں جس بھائی کی عزت کرتا ہوں تم نے میرے اس بھائی کے بیٹوں کی شہادت کیوں نہیں بیان کی؟ تم نے اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کیوں کیا؟ جس بھائی کی صدقے میں میں برابری نہیں کرتا، جنت میں داخلے میں جن سے پہل میں نہیں کرتا، تم نے ان کے بیٹوں کا یعنی میرے بھتیجوں کا کبھی کسی موقع پر میدان کربلا کا جو واقعہ بیان کرتے ہو، شہدائے کربلا جو بیان کرتے ہو، جو کربلا بیان کرتے ہو، پڑھتے ہو، اس میں میرے ان بھتیجوں کا نام تم نے کیوں نہیں لیا؟ اس بھتیجے کا بالخصوص جس کا نام ابو بکر تھا، میرے ان بھائیوں کا نام تم نے ذکر کیوں نہیں کیا جن کا نام ابو بکر اور عثمان تھا جو میرے ساتھ شہید ہوئے تھے؟ بتائیے جواب کیا ہوگا؟ کوئی جواب رہ جائے گا پیچھے؟ پتہ چلا یہ بہت بڑی ایک سازش ہے جس کے تحت ان شہزادوں کے نام جو ہیں ان کو چھپایا گیا، اس لیے کہ ان کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام عثمان بن علی ہے، ابو بکر بن علی ہے، اور حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام
ابو بکر بن حسن ہے، صرف اس نام کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کی شہادت، ان کے کردار کو چھپا لیا گیا۔ حضرت امام حسن مثنیٰ کی تاریخ بہت کم بیان کی گئی، ان کا ذکر بہت کم ہوا، اس لیے اس حسنی سادات کی نسل ان سے چلی ہے۔ تو امام زین العابدین کبھی راضی نہیں ہوں کہ میرا نام لیا جائے اور میرے تایا جان کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ کا نام جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ وہ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت ذی وقار یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، امام طرازی سیوطی تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے جب اس کو بیان کرنے کی ہمت کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، ہم کیوں ہمت کرتے ہیں اس انداز میں بیان کرنے کی کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا؟ بھئی ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے جو ان کو مقام دیا سارے ظلم چھپ گئے، کوئی نہ برباد یزید ہو گیا، آباد وہ ہو گئے۔ تو ہمیں نوجوان نسل کو شہادت کی ترغیب دلانی چاہیے، نہ کہ نوجوان نسل کو ڈرانا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تاکہ کوئی بھی کل جب موقع بنے تو کوئی بھی شہادت کے قریب نہ دور ہی پا جائے۔ جزا فضا کا عالم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہم ہائے حسین والے ہیں، ہم تو واہ حسین والے۔ واہ اور ہائے میں فرق ہوتا ہے کیوں نہیں؟ ہائے میں بزدلی ہے، کسی بندے کو مارا جائے تو وہ چلانا شروع کر دے، رونا شروع کر دے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بے صبر ہے، کمزور ہے، 2 بجیاں جگہ توڑنے رونے لگتے۔ اگر بندہ طاقت سے کھڑا رہے آگے سے مار لو جتنا مارتے ہو، تم ظالم ہو میں مظلوم ہوں، مارو جتنا مارتے ہو، اللہ نے مجھ میں صبر کی قوت رکھی ہے، بندہ بڑا تگڑا۔ سمجھ آئی کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس کارنامے پر آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کمال کیا۔ کوئی ہزاروں کا مجمع اور 72 افراد بنتا جوڑ بنتا ہے جی، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور یہاں پہ یہ بھی مجھے عرض کرنے دیجیے کہ مختلف روایتوں میں بعض نے یہ 18 افراد حضرت جعفر بن عقیل تک، یہ 18 افراد خاندانی اہل بیت نبوت کے درج فرمائے ہیں کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 72 اس روایت کے مطابق 72 اور 18 کے درمیان کتنے رہ گئے؟ کتنے ہوں تو 72 بنتے ہیں؟ 52 کہ 54؟ 54 افراد جو خاندان اہل بیت نبوت کے نہیں تھے، یہ آپ سوچتے رہیے، پوچھتے رہیے وہ کون تھے؟ تم کہتے ہو صحابہ کی دشمنی تھی، یہ صحابہ کی اولادیں نہیں تھی، وہ تم یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بیٹے تھے۔ 54 افراد جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے میدان کربلا میں پیش کر دیا، اور 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اپنے خیمے میں بلایا، فرمایا چراغ بجھا دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، تم سے کہہ رہا ہوں کہ جس کا جی چاہتا ہے چلا جائے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی۔ چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ کسی کو شرم نہ آئے، کوئی ہچکچاہٹ نہ محسوس کرے۔ سب کھڑے ہو گئے، کہا حسین آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم جس دن مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے واپس آنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہمیں تو پتا تھا کہ ہم وہاں سر کٹا کے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ حسین یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کون تھے؟ صحابہ کی اولاد تھے، تو ان کے باپ نے، ان کے خاندان نے، ان کے گھر والوں نے ان کی یہ تربیت کی تھی نا بیٹا کہ جان یہ اہل بیت نبوت پہ سر وارنا، ان کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہی جنت ہے۔ میں نے حدیث پاک آپ سے گزار کی تھی نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ 2 روٹیاں پیش کی تھی، مکھن اب گھی رکھا ہوا تھا درمیان میں، اور وہ کھجور اور جو کا حلوہ رکھ کے رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت عمر نے یہ بیان کیا اپنی شہادت کے وقت، تو حضور تشریف لائے تو شہزادوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، شہزادوں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابا جان نانا جان کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف دوڑ کے گئے، 2 روٹیاں لائے اور ان میں گھی اور وہ حلوہ سا جو میٹھا ہے کھجور کا وہ رکھ کے لائے، پیش کی، شہزادوں نے کھائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا، کہا عبد الرحمن بن عوف تم نے
میرے شہزادوں کی بھوک مٹائی ہے، اللہ تیرے دنیا کے سارے معاملات آسان فرمائے۔ رہا آخرت کا معاملہ، حضور نے فرمایا کہ رہا آخرت کا معاملہ، رہا آخرت کا معاملہ تو وہ میں مصطفیٰ کے ذمے۔ میدان کربلا میں کتنی بڑی قربانی پیش کی ان لوگوں نے، پتہ چلا اس حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے ان کی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ تمہارے لیے آخرت، تمہاری دنیا کو تمہارے معاملات آسان فرمائے۔ یہ آسان نہیں ہوتے کہ شہادت کی موت سے نزدیک ہوتی ہے۔ اور رہا آخرت کا معاملہ، اے میدان کربلا میں شہید ہونے والوں، تم نے میرے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تمہاری آخرت میرے ذمہ ہے، تمہاری آخرت میرے ذمہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میری ماں نے کہا حضور سے میری بخشش کی دعا کروانا۔ میں حاضر ہوا عصر کی نماز مغرب کے بعد، نبی علیہ السلام کے پاس وفود آتے رہے، آپ نے مغرب بھی پڑھائی، عشاء بھی پڑھائی، حضور باہر تشریف لے گئے نماز کے بعد، میں پیچھے پیچھے اپنا سوال نہ پیش کر سکا، تھوڑی دور گئے نا تو میرے مصطفیٰ کا علیہ السلام کا چہرہ آگے تھا، حضور نے فرمایا حذیفہ ہو، میں پیچھے چل رہا تھا، حذیفہ ہو، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا، کہا حذیفہ ذرا کان کھول کے سن لو، ابھی اسی وقت ایک ایسا فرشتہ زمین پہ آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور حذیفہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کرنے کیا آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا وہ صرف اسپیشل فرشتہ جسے اللہ نے آج تک سنبھال کے بٹھایا ہوا تھا کہ تو نے نہیں جانا زمین پہ، تمہارے ذمہ ایک ایسی خبر لگانی ہے جس کو پروٹوکول کے ساتھ تم نے میرے مصطفیٰ کے پاس جا کے سنانا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ خبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خبر یہ ہے، وہ مجھے ابھی بتا کے گیا ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں، ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتہ مجھے یہ بتا کے گیا ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، جس داستان اہل بیت سے بغض صحابہ کی بو آئے وہ سنی نہیں ہے۔ مولانا حسن رضا خان نے اسی لیے کہا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تیری طرح نہیں بیان کرتے۔ اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے سنی بیان کرتے ہیں کہ اگر حسن کا نام نکالو گے، ابو بکر بن علی کا نام نکالو گے تو یہ اہل بیت کے ساتھ تم نے محبت کی، محبت نہیں کی، بغض رکھا کہ ان کے شہزادوں کے نام ہی نکال رہے ہو۔ امام حسن کے شہزادے تینوں کا نام نکالو گے، ابو بکر بن حسن کا نام نکالو گے، تو فرمایا یہ تم نے داستان اہل بیت تو بیان کی ہے لیکن ادھوری بیان کی، پوری یہ ہے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کہ جتنے بھی اہل بیت نبوت شہید ہوئے سب کے نام لو، سب کے نام لو تاکہ تمہیں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جاگ رہے ہیں ان کے نصیب بھی جاگ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں ان کے نصیب بھی سو گئے۔ جو اتنی قیمتی بات آپ نہ سن سکے، یہ بد نصیبی میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، اس شعر کی سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو کہ واقعہ کربلا تو سارے بیان کرتے ہیں لیکن محتاط واقعہ کربلا جس میں رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت بھی محفوظ رہیں، حضور کے صحابہ بھی محفوظ رہیں، 54 افراد 54 افراد جو مصطفیٰ کے صحابہ کی اولادیں ہیں ان کا ذکر نہ کیا تو کیا کیا؟ کیا واقعہ کربلا بیان کیا؟ امام حسن کے 3 بیٹوں کا ذکر نہ کیا تو کیا واقعہ کربلا بیان کیا؟ حضرت مولا کائنات کے بیٹے ابو بکر بن علی اور حضرت عثمان بن علی کا ذکر نہ کیا تو کیا واقعہ کربلا تو نے بیان کیا؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ باخر دعوانا